بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی، میرے ساتھ اسد اللہ خان موجود ہیں۔ بات کریں گے، اس وقت کہانی تبدیل ہو چکی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد شہر اقتدار میں اب سے چند دن پہلے کی اگر آپ بات کر لیں تو کہانی یہ چل رہی تھی کہ حکومت اور اپوزیشن، تحریک انصاف اور حکومت بیٹھ گئے ہیں، کوئی نتیجہ نکلے گا، عالمی دباؤ موجود ہے، لیکن درمیان میں کچھ ایسی پراسرار چیزیں ہوئی ہیں کہ جس کے بعد اب شہر اقتدار کے سیاسی ڈرائنگ رومز یہ کہانی سنا رہے ہیں کہ جو مذاکرات کی ہنڈیا تھی وہ بیچ چوراہے پھوٹ چکی، بس اعلان باقی ہے۔ کیا ہوا ہے، یہ کہانی کس طریقے سے تبدیل ہوئی ہے، اس وقت کیا آپٹکس چل رہے ہیں، اسد اللہ خان صاحب سے ان کا تجزیہ جو ہے وہ بھی جانیں گے، اور اندر کی خبر کیا ہے، تھاٹ پروسیس کیا ہے دونوں طرف، تحریک انصاف میں اور حکومت کی باڈی لینگویج کیا بتا رہی ہے، کیا وہ پینک کر گئے ہیں، کیا صورتحال ہے۔ اسد اللہ خان صاحب، 2 تاریخ کو میٹنگ ہوتی ہے، اعلامیہ سامنے ہے جی، اعلامیہ میں لکھا جاتا ہے عمران خان صاحب، وہ جن کو پہلے کہا جاتا تھا قیدی نمبر 804، اڈیالہ کا مقیم، زمان پارک کا رہائشی، ماتوب، بانی تحریک انصاف وغیرہ وغیرہ، انتشاری فسادی وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ عمران خان صاحب پہ بھی آ گیا، اور یہ بھی آ گیا کہ ملاقات کروائی جائے گی۔ جی، ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ وائی؟ دیکھیے، پہلے تو میرا خیال ہے مذاکرات کا کانٹیکسٹ سمجھنا چاہیے۔ جو کچھ مذاکرات میں ہو رہا ہے یا جس رفتار کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو اس کا آؤٹ کم ہے، میرے خیال ہے کہ یہ حیران کن بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذاکرات کی لیے جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، پروسیس شروع کیا گیا، وہ یہی کچھ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اب میں یہ مانتا ہوں کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے یہ اس دن ایکٹیو ہوگی جس دن چیزیں طے پا جائیں گی، جہاں پہ بھی طے ہونی ہے۔ جس دن وہ چیزیں طے پا جائیں گی اس دن یہ مذاکراتی کمیٹی ایکٹیو ہو جائیں گی۔ پھر دیکھیے گا دن میں 3 دفعہ میٹنگز ہوں گی، اور اس مذاکراتی کمیٹی سے پھر اعلان کروا دیا جائے گا۔ یعنی دراصل یہ مذاکراتی کمیٹیاں جو ہیں یہ اعلان کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، جو مجھے لگتا ہے یہ وہ اسموک سکرین ہے، یہ وہ پردہ ہے، تمیز چادر ہے جس کے پیچھے اصل میں کہانی چل رہی ہے۔ اور دیکھیے نا، اگر وہ اس کا کچھ اعلان ہونا ہوگا یا اس کی کوئی چیز سامنے آنی ہوگی تو وہ پھر کون کرے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ یہی مذاکراتی کمیٹیاں ہیں۔ ابھی جب ان سے کہا جاتا ہے، جب انہوں نے کہہ دیا کہ ملاقات عمران خان سے کروائی جائے گی، جی آپ کی بالکل ملاقات ہونی چاہیے، ملاقات نہیں ہوگی تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے، بالکل آپ کی ملاقات کرا دی جائے گی۔ لیکن اس کے بعد اگر انہیں کہا جائے کہ بھائی ذرا ہولڈ کرو، ابھی نہیں یہ ملاقات ہو رہی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خاموشی چھا جائے گی نا۔ وہی خاموشی آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی فل ٹائم بارگیننگ چل رہی ہے، اور اس وقت دباؤ بڑھانے کے لیے کہ فلاں میں لچک لانے کے لیے، اس کے مطالبے کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کروانے کے لیے، یا ان سے فلاں ایشورنس لینے کے لیے یہ سارے ٹیکٹکس ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، اگرچہ اس نوعیت کی بہت ساری خبریں مختلف انداز میں مارکیٹ میں آئی ہیں کہ جی بنی گالہ شفٹ کرنے کا کہا گیا، جی مذاکرات ہو رہے ہیں، جی بشرا بی بھی ملی ہیں۔ ان ساری خبروں کا لب لباب یہ خبر ہے کہ عمران خان کو 20 تاریخ سے پہلے بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کرنے کے لیے آفر نہیں کی گئی، انسسٹ کیا گیا کہ آپ بنی گالہ چلے جائیں، اور 20 جنوری سے پہلے چلے جائیں۔ جادوئی تاریخ، ہاں، جب جادوئی ڈونلڈ تاریخ ٹرمپ نے حلف اٹھانا ہے، بیضوی دفتر کا چارج سنبھالنا ہے۔ واہ! تو اب ان سے کہا گیا کہ آپ 20 سے پہلے، عمران خان سے کہا گیا 20 سے پہلے آپ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں، یہ ہم آپ کو آفر نہیں ہے بلکہ انسسٹ کیا گیا۔ اب عمران خان نے اس کو اتنی شدت کے ساتھ رد کیا کہ، اور پھر پبلکلی اناؤنس اس لیے کیا کہ کہیں یہ کسی کے ذہن میں نہ آ جائے کہ میں اس کو کنسیڈر تو نہیں کر رہا اس آپشن کو۔ اس لیے انہوں نے اس کو باقاعدہ فرنٹ فٹ پہ، ہم بھی حیران تھے کہ بھئی اگر یہ آفر کی گئی ہے، ہو سکتا ہے آج آپ اس کو کنسیڈر نہ کر رہے ہوں، 10 دن بعد 20 دن بعد کنسیڈر کر لیں، تو آپ کو پبلکلی اناؤنس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ طارق بن زیاد نے نہیں کشتیاں چلائی تھیں کہ کل کو میں خود ہی اس پر کہیں غور نہ کرنا شروع کر دوں۔ تو عمران خان نے فرنٹ فٹ پر آ کر علیمہ سے بھی کہا جا کے بتاؤ کہ بھائی میں یہ آفر قبول نہیں کرتا۔ اس کی وجہ ہم سب کو معلوم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان آسمان سے گر کے کھجور میں ٹکنا نہیں چاہتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کو جب اتنا قریب ان کی منزل آئی ہوئی ہے تو وہ ایک جھانسے میں آ کر اس منزل کو 8-10 مہینے کے لیے اٹھا کر اور دور رکھ دیں، اور ان کی یہ جو ان کو لگتا ہے کہ اب رہائی عمل میں آنے کا امکان بہت، یعنی پچھلے جب سے وہ قید ہے تب سے اس سے زیادہ کبھی امکان روشن نہیں ہوا ان کی رہائی کا۔ تو ایسی صورت میں وہ
ایک اور راستے میں ایک اور جگہ پر پھنسنا نہیں چاہتے، اس لیے انہوں نے اس آپشن کو نہ صرف ڈینائی کیا بلکہ یہ بھی ایک جو ہے نا وہ ہانڈیا تھی حکومتی منصوبے کی جو بیچ چڑھائے انہوں نے پھوڑ دی تاکہ یہ اچھا آپشن میں آپ کو ایک بات بتاؤں اسد بھائی، میرے نا ابھی چند گھنٹے پہلے ایک صاحب ہے مسلم لیگ نون کے، ان سے بات ہو رہی تھی، اور میں آپ کو ہنٹ کے طور پہ یہ بتا دیتا ہوں، ظاہر ہے کہ کیونکہ آف دا ریکارڈ یا آن بیک گراؤنڈ ڈسکشن تھی تو میں اس کا ظاہر ہے کہ کوٹ نہیں کر سکتا، لیکن وہ شخصیت اتنی اہم ضرور ہیں کہ آج سے 3-4 دن کے بعد وہ حلف اٹھانے جا رہی ہیں کابینہ۔ تو ان سے میں نے یہ مذاکرات والی کیا کہانی چل رہی ہے اور کیوں یہ کسی نہج پر نہیں پہنچ پا رہے یا اب یہ سکٹل ہوتے ہوئے کیوں نظر آ رہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی سب سے پہلے یہ جو مذاکرات کی بنیاد ہے جس میں تحریک انصاف مطالبے رکھ رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ان مطالبات کی منظوری کا مطلب ہے کہ ایسی فارغ حکومت خلاص ختم خاتمہ فنش، وہ جو ٹاٹا بائے بائے اڑ گیا تھا، وہ راہل گاندھی کا ایک بڑا مشہور وہ ویڈیو کلپ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت دینے کے لیے کیا ہے، تحریک انصاف کتنے پہ راضی ہوتی ہے اور ہمیں بدلے میں کیا ملے گا۔ ابھی تک تو معاملہ وہاں آیا ہی نہیں کہ میں ان کو اگر اس کو کھول کے بتائیں آپ کیا بات کر رہے ہیں، کیا ہمیں کیا ملے گا۔ تو مجھے آپ بتائیں، یہ مجھے اس کے اوپر آپ کا انالیسس بھی چاہیے کہ حکومت بدلے میں کوئی انہوں نے اندیا دیا کہ بھائی یہ پھر براڈر کنسنسس کرنا ہوگا، اس کا گیٹ فلڈ گیٹ کو کھول کے اس کا دائرہ تھوڑا سا وسیع کرنا پڑے گا، یہ جو لمیٹڈ سکوپ ہے نا جس میں تحریک انصاف اپنے 2 مطالبے رکھ کے یا 3 مطالبے رکھ کے، کیونکہ تحریک انصاف کے کیمپ میں بھی یہ سوچ موجود ہے اگر عمران خان باہر آ گئے نا باقی مطالبے چھوڑیں سارے خود ہو جائیں گے، 2 مہینے کی بات ہے، 2 مہینے میں ساری چیزیں جو منوانی ہوں گی پھر خان جانے خان کی پارٹی جانے خان کی پالیسی جانے۔ تو یہ حکومت واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اس بات پہ پینک کر رہی ہے اور دے وانٹ کوئی ایشورنسز تحریک انصاف سے؟ ایک تو 2029 والی بات چلی تھی نا، وہ تو بالکل یہ ابسرڈ سی بات۔ دیکھیں ایک تو یہ جو آپ کے ذہن میں ہے نا کہ کوئی اس طرح کا معاہدہ ہو جائے جس طرح کا نواز شریف اور بے نظیر کے درمیان میں ہوا تھا، اور ان کے درمیان کچھ ایسی آپ ایک چیز چارٹر آف ڈیموکریسی، ہاں، تو اگر کوئی اس طرح کی چیز چل رہی ہے مجھے اس کا قطعاً نہ ماحول نظر آتا ہے، نہ امکان نظر آتا ہے، نہ حالات نظر آتے ہیں، نہ ہی اس وقت جس نہج پر ٹیمپریچر پہنچا ہوا ہے۔ آپ کے خیال میں عمران خان تب یہ کرے گا جب وہ ایک ایسی پوزیشن میں آ جائے گا یا اتنی پھنسی ہوئی پوزیشن میں آ جائے گا نا، جب اتنی پھنسی پوزیشن میں حکومت آئی ہوئی ہے عمران خان تو یہ سمجھ ہی نہیں رہا۔ دیکھیے اس وقت کیا ہوا تھا، بے نظیر اور نواز شریف دونوں کا سیٹس سیم تھا، دونوں کسی تیسرے بندے کے ستائے ہوئے تھے اور دونوں کا ایک ہی نقطہ نظر تھا یا ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ ہم نے پاکستان میں جانا ہے، حکومت کرنی ہے اور ان کو دوبارہ نہیں آنے دینا، کیونکہ ہم دونوں لوز کر جاتے ہیں آپس میں لڑ کے، دونوں کا نقصان ہو جاتا ہے جب وہ آ جاتے ہیں۔ اس وقت صورتحال ایسی نہیں ہے کہ نواز شریف عمران خان اور جو موجودہ حکومت چلے، آپ نواز شریف کہہ لیں یا شہباز جج جو بھی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں عمران خان بھی خود کو اتنا ہی پھنسا ہوا محسوس کر رہے ہوں جتنا پھنسی ہوئی حکومت خود کو محسوس کر رہی ہے یا نون لیگ کر رہی ہے۔ نون لیگ اپنے عدم مقبولیت کے عروج پر ہے یا اپنے مقبولیت کی راہ میں زوال پذیر ہے، زمین پر بیٹھی ہے، اور عمران خان اپنی مقبولیت کے عروج پر ہے۔ تو ان دونوں کا تو پوزیشن ایک ہے ہی نہیں، تو کیسے یہ کسی جگہ پر آ کر اکٹھے ہونے کی بات کریں گے؟ تو یہ تو مجھے تو یہ تو ہے ہی نہیں، یہ کہیں کاغذوں میں نہیں ہے۔ ہاں آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ نون لیگ ایسی کوشش کر سکتی ہے یا یہ فرمائش کر سکتی ہے کہ ہم اس طرح کی چیز لے کر جائیں، تو اس کا ٹائم نہیں ہے۔ جو کابینہ کھولنے جا رہے ہیں، اس کو براڈ کرنے چاہ رہے ہیں، نئے لوگوں کو لانے جا رہے ہیں، یہ بھی تو ایک میسیجنگ ہے نا کہ حکومت ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جہاں سے بھی یہ مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ تو ہے نا کہ بھئی 4 مہینے چلے یا 6 مہینے چلے یا 8 مہینے چلے، تو بھئی یہ جن کے ساتھ وعدے کیے تھے ان کو تو خوش کرو، ہم نے کون سا ان کو 6 سال کی وزارت دینی ہے، وہ 4 مہینے کی دے کے ہم تو کہیں نا کہ بھائی جان تمہارے سے وعدہ کیا تھا۔ اب پرویز خٹک صاحب ہیں مثلاً، وہ ناراض ہو کے بیٹھے ہیں اور ان کی وجہ سے اور بہت سارے لوگ ڈسکریج ہو رہے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب ہے یہ جو وعدے کرتے ہیں پورے نہیں کرتے۔ تو آپ نے اور بھی بہت سارے لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ دیکھیں آپ جب میں اور آپ بند کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو کیا سمجھایا جاتا ہے؟ آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو پھر ہم جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کو پھر ہم اس طرح سے کرتے ہیں، دیکھو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ ایک تصویر دکھا کے دوسرے کو قائل کریں گے نا، تو وہ اس لیے میرا خیال ہے یہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو اگر یہ کہا جائے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کریں یا انہیں انگیج کریں، وہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ وہ بیٹھ جاؤ کہیں گے دیکھیں جی ہم تو کر رہے ہیں، ہو نہیں رہا، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ بیٹھے ہی نہ، یعنی نو نہیں کہہ سکتے یہ حکومت انہیں جن کی طرف سے مذاکرات کے لیے کہا جائے گا کہ بھئی اب دیکھیں ضرورت ہے بیٹھیں ذرا مذاکرات کریں، بیٹھنا انہیں پڑے گا۔ اچھا پھر ان مذاکرات کو تھوڑا سا
اپنے ہاتھ میں کہ کوئی اینکی پھینکی نون لیگ والے نہ کریں تو اس میں پھر آپ دیکھیں مکسی صاحب بھی آتے ہیں، پھر اس میں ٹرسٹڈ لوگ ایم کیو ایم بھی آتی ہے، اس میں آپ والے لوگ بھی آتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کمپیریٹیولی زیادہ بھروسہ مند ہو سکتی ہے سارے معاملے میں، تو ان لوگوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے تاکہ نون لیگ اس کو فلاپ کرنے کی پوری طرح سے کوشش نہ کرے، کوئی اینکی پھینکی کرے تو پکڑا نہیں جائے۔ میں خالد مکسی صاحب باپ، ہاں وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ بلاول بھٹو زرداری نے جو سپیچ کی تھی اور 26ویں آئینی ترمیم پہ مختلف پارٹیوں کا شکریہ ادا کر رہے تھے، تو پھر اچانک وہ گھومے، اپنی سیٹ پہ کھڑے کھڑے گھومے اور پیچھے دیکھا جہاں کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم باپ کو کیسے بھول سکتے ہیں، باپ کے بغیر تو یہ کام ممکن ہی نہیں تھا۔ تو وہ جو اس کے سربراہ ہے انہوں نے پی ٹی آئی کا جو مطالبہ ہے کہ ہماری عمران خان سے انہینڈڈ ملاقات کروائی جائے، ایک تو اس کی حمایت کی ہے، دوسرا انہوں نے اس بات کو جو اسد کیسر اور اب باقی لوگ انہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ بھائی منٹس آف دا میٹنگ میں موجود ہے نا ہمارے مطالبہ، لکھے ہوئے ہیں نا، وہ لکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو تصور کریں، تو وہ اس سے بھی اگری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر کچھ ایسے ٹویٹر ہینڈلز جو ریٹائرڈ لوگوں کے ٹویٹر ہینڈلز، وہ بھی مذاکرات کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ نون لیگ سکٹل کر رہی ہے یا ان کی اتنی ویلیو ہے کہ یہ سکٹل کر سکتے؟ ہاں یہ بات صحیح ہے، لیکن دیکھیں نا بنیادی طور پر یہ مذاکرات کیا کر رہے ہیں، یہ ٹائم دے رہے ہیں، یعنی یہ عمران خان سے اگر آپ کو ٹائم چاہیے چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے تو یہ مذاکرات اتنا تو سرو کر رہے ہیں نا کہ ٹائم دے رہے ہیں۔ اگر پیچھے کہیں بات چیت چل رہی ہے تو ان مذاکرات کو ٹائم تو دے رہے ہیں نا یہ، تاکہ وہ پوری قوم کا دھیان ان مذاکرات میں رہے، بات چیت میں رہے، اچھا اگلی میٹنگ کب ہوگی، اچھا مطالبہ تحریر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اچھا عمران خان۔ لیکن اس سارے کے بیچ میں نون لیگ کی یہ کوشش رہے گی کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں، نتیجہ خیز ثابت نہ ہوں، کیونکہ نون لیگ کی سروائیول ہی اسی میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان لڑتے رہیں۔ جس دن عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ختم ہو جائے گی، نون لیگ کہیں آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی، گراؤنڈ پہ دکھائی بھی نہیں دے گی۔ اور اگلے الیکشن میں اگر فرض کریں کہ ایسی صورت میں الیکشن ہوتے ہیں کہ جس میں عمران خان کے ساتھ معاملہ طے ہو جاتے ہیں یا فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے یا یقین دہانی کرا دی جاتی ہے، گراؤنڈ پہ آپ جا کر دیکھ لیجئے گا، ایک پنجاب میں نون لیگ کا وہ حال ہوگا جو پیپلز پارٹی کا اس وقت ہوا تھا جب نون لیگ اپنے عروج پر تھی۔ تو پیپلز پارٹی کا ابھی بھی ویسا ہی ہے، لیکن اس وقت جب نون لیگ اپنے عروج پر تھی تو آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے نا کہ پیپلز پارٹی کوئی سیٹ جیت سکتی ہے۔ ابھی تو ان کے پاس کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے، ابھی تو وہ ان سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ پنجاب کے حلقے ہیں 297 ہیں، 297 پیپلز پارٹی کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس کیا 297 چہرے ہیں؟ ابھی بھی انہوں نے سیٹیں فل کرانے کے لیے کوئی کینڈیڈیٹ جہاں پر نہیں ملتے تھے ان کو 2-2 لاکھ روپیہ دے کے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، 2-2 لاکھ روپیہ دے کے کھڑا کروایا کہ یہ ہم آپ کو کیمپین کرنے کے پیسے دے رہے ہیں، 3 لاکھ روپے لے لیں، 2 لاکھ روپے لے لیں، آپ کھڑے تو ہوں۔ تو لوگ اس طرح سے تو پیپلز پارٹی کی اچھا تین چیزوں کو ایک جو شہباز شریف نے کہا کہ وسوسے آتے ہیں، اتنی بہترین پارٹنرشپ ہے اس کو نظر نہ لگ جائے، تا قیامت جاری رہے۔ پھر جاوید لطیف جن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ نواز شریف کا ماؤتھ پیس ہے، اسپوکس پرسن ہے، اور جو بیسیکلی بلیک میلنگ کرنی ہے، اداروں کو پیغام دینا ہے اور اصولی ڈالنی ہے، تو جاوید لطیف لانچ ہو جائیں گے، وہ باقاعدہ لانچ ہوئے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف یہ بات کر رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو سیاست سے ریٹائر ہونا چاہتا ہوں، میں تو بڑی کھیل لی سیاست، میں تو قیادت اجازت دے تو اب تو یہ کام کرنے کا وہ ہے ہی نہیں، من ہی نہیں ہے۔ وہ چنگھاڑ، وہ للکار، وہ یلغار، وہ جناب وہ ساری باتیں، وہ یہ نون لیگ باڈی لینگویج اوور آل شہباز شریف کی گفتگو، جب ان ساری چیزوں کو جوڑتے ہیں، کیا واقعی اس معاملے میں یہ کتنا پلے آؤٹ کر رہا ہے؟ کیا یہ واقعی یہ میٹر کر رہا ہے؟ یہ اس سے کوئی میسیجنگ مل رہی ہے؟ دوسرا، عمران خان نے ڈیڈ لائن دی ہے 31 جنوری جی، اور آپ نے کہا کہ 20 جنوری ڈیڈ لائن بھی تبدیل ہوگی۔ نہیں 20 جنوری ہاں وہ حکومت کی تھی کہ بھائی 20 سے پہلے آپ گھر چلے جائیں تاکہ ہم انہیں تاثر دے سکیں کہ بھائی آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے معاملہ کو سیٹل کر رہے ہیں، ہاں ہو رہا ہے، چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھیں جو آپ نے شہباز شریف صاحب کی بات کی نا کہ ہر دوسرے بڑے میٹنگ میں یا جس میں چیف صاحب موجود ہوتے ہیں اس میں کھڑے ہو کر وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب یہ آئیڈیل پارٹنرشپ چل رہی ہے، اور ایک جگہ پر تو انہوں نے تقریباً یہ تاثر دیا، انہوں نے کہا یا جناح کنونشن سینٹر میں ایک تقریب میں کہ بھائی ہمیں ہر فیصلے میں ان کی حمایت حاصل ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے، میں اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ یہ شہباز شریف صاحب ایک باریک واردات ڈالتے ہیں
اور وہ دراصل یہ پیغام دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو کام ہو رہے ہیں نا اس کا کریڈٹ اگر دینا ہے تو ہمیں آدھا قبول ہے آدھا ان کو دے دو، لیکن اگر ڈسکریڈٹ دینا ہے تو بھی یہ حصہ دار ہیں، تو سارا کچھ ہمیں گالیاں مت دو، ہمیں بھائی ہم مل جل کے کر رہے ہیں، بول ہم رہے ہیں مگر شب دن کے شب دن کے تو میرا یہ خیال ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بڑی چالاکی کے ساتھ یہ پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا جس کی آپ سمجھتے ہوں گے شہباز شریف کو اتنا چلاک میں نہیں سمجھتا، وہ جو عمران خان نے ایکسپلین کیا نا وہ دیکھیں آپ کو میں بتاؤں ان کا ایک مشہور زمانہ کا کتاب تھا جس میں انہوں نے ایک تو 12 کو بتایا نا کہ پل بھی ہم کیسے بنا سکتے تھے، ہماری کیا ضرورت ہے، ہماری کیا مجال کہ 12 کا پل بنانے کی ہم سوچ بھی سکتے، تو یہاں سے اگر سپورٹ نہ ہو تو 12 پلوں کا پل نہیں بن سکتا۔ دوسرا آپ کو یہ بھی میسج دیتے ہیں نا کہ بھائی مجھ سے زیادہ اچھا تابعدار کوئی نہیں ہے، نہیں یہ جولائی میں جا کے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے جب حکومت سنبھالی ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، دیکھیں جہاں تک ہمیں تو جب نومبر کا مہینہ آیا نئے چیف صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ روڈ میپ جس سے، تو آپ کیا کر رہے تھے، آپ تو پورا ہمیں بیٹھ کے بتاتے تھے ٹاک شوز کے اوپر کہ بھائی 17 روپے کا بجلی کا یونٹ 12 پہ کیسے لانا ہے، لیکن وہ 77 پہ پہنچ گیا۔ آپ ہمیں بتاتے تھے کہ LNG سستی کیسے ہونی ہے، گیس کیسے سستی ہونی ہے، مہنگائی کیسے کم ہونی ہے، تو ہر چیز نے تو روف ٹاپ کو ہٹ کیا بلکہ چھت کو پھاڑ کے باہر نکل گئی ہے، تو وہ تو دیتے ہیں، ان کا تو ظاہر کا طریقہ کار ہے۔ 31 جنوری 20 جنوری کون سی چیز آپ کو زیادہ لگ رہا ہے کہ زیادہ 20 جنوری سے کچھ ہو جائے گا سگنیفیکنٹ، یا 31 جنوری تک معاملہ پھر کچھ اور؟ نہیں ابھی تو مجھے 20 تک ہوتا ہوا ویسے کوئی نظر نہیں آ رہا، مجھے لگتا ہے کہ ایک چانس یہ لیں گے کہ دیکھیں گے کہ ٹرمپ کیا جو ہے وہ کرتے ہیں، ٹرمپ کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے، کیونکہ انہیں اور فائنل اپوائنٹمنٹ۔ ہاں اور دیکھیں دوسری بات جو آپ کہہ رہے تھے نا ابھی کہ جاوید لطیف بھی ایکٹیو ہوئے ہیں، نواز شریف، جہاں تک میں نواز شریف کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف جو ہے نا وہ تو انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ حکومت چلے یا نہ چلے، انہیں تھوڑا بہت اگر کوئی خیال ہے تو اس بات کا ہے کہ چلے پنجاب میں میری ان کی صاحبزادی کی حکومت ہے، لیکن وفاق میں حکومت رہے برقرار، میرا خیال ہے 1% ان کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ وفاق میں حکومت برقرار رہے، ہاں پنجاب چلتا رہے، اور آپ دیکھیں اس طرح کا آئیڈیا فلوٹ بھی ہوا تھا کہ صوبائی حکومتیں چلتی رہیں یہاں پر قومی حکومت بنا دی جائے، فواد چودھری صاحب نے بھی یہ آئیڈیا دیا تھا اور بھی لوگوں کے زبان سے آیا، تو نواز شریف صاحب کا بھی یہ خیال ہے کہ اگر قومی حکومت بنا دی جائے اس میں باقی لوگ آ جائیں، چلتا رہے، صوبائی حکومتیں چلتی رہیں، سال 1.5 سال 2 سال اور چل جائیں، تو وہ تو نہیں چاہتے کہ یہ حکومتیں چلیں، ویسے بھی ایک ایسا سسٹم جس سے ان کو نکال باہر کیا گیا ہے، آپ کے خیال میں ان کو اس بات کا کوئی تکلیف یا افسوس نہیں ہے، وہ اس کا خیال اس بات کا اظہار اپنی نجی محفلوں میں قریب ترین لوگوں میں کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اتنا اس قوم کی خدمت کی اور میرے ساتھ دیکھو کیا سلوک کیا گیا، تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ ناراض ہیں، اور پھر اس بات سے بھی ناراض ہیں کہ ان کو سمجھا بجھا کے آپ پوری پارٹی کے معاملہ سے علیحدہ کر دیا گیا، انہیں کہا گیا کہ ہم تجھے توپ سے کو میاں صاحب، آپ دیکھیں نا کہ ابھی جب انہوں نے 2-3 دفعہ بیان دیا، اور یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اور میں پہلے دے بھی چکا ہوں ویسے اپنے چینل پر بھی، میں یہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں جب انہوں نے نواز شریف صاحب نے یہ کہنا شروع کیا ایک دو پروگرامز میں کہ دیکھیں جو ہے وہ مجھے کیوں نکالا گیا تھا 2017 میں، بار بار اپنی کہانی سنا رہے تھے، تو پھر بلایا گیا شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا، تو کہا گیا کہ یار یہ کیا تماشا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کیوں نکالا، یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کو کیسے لائے، آپ کو وزیر اعظم بنایا، مریم کو آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے، تو آپ ابھی بھی یہ کہہ جا رہے ہیں مجھے کیوں نکالا، تو آپ کو کیسے لائیں یہ بات آپ کیوں نہیں کرتے، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کو سمجھائیں اس طرح نظام نہیں چلے گا۔ پھر ایک خاندان کی میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں مریم نواز صاحبہ موجود تھیں، جس میں فیصلہ ہوا کہ میاں صاحب اب سیاسی ملاقاتیں نہیں کریں گے اور سیاسی جو چیزیں ہیں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے کچھ عرصے تک، اور تبھی تو آپ دیکھیں وہ کسی سے مل نہیں رہے، ابھی خرم دستگیر صاحب نے بیان دیا کہ جی میری 2 سال ہو گیا نواز شریف سے ملاقات، نواز شریف صاحب کسی سے نہیں مل رہے، وہ کسی سیاسی معاملے میں نہیں پڑ رہے، اور ان کو یہ فیصلہ کیا گیا، تو ایسا نواز شریف آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ چاہیں گے کہ ہاں یہ اسی طرح سسٹم چلتا رہے؟ وہ تو نہیں چاہیں گے۔ تو اس وقت جناب شہر اقتدار کے سیاسی ڈرائنگ رومز دے آر ابس، اور وہاں پر اس وقت گونج ہے، یہ ساری تھیوریاں یہ سارے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ شاید اب ایک تقریباً کنسنسس ہے کہ سب لوگوں کو یہ یقین ہے کہ یہ 31 جنوری جو ہے نا یہ وہ ڈیڈ لائن ضرور ہے جس کے بعد معاملات قطعاً بھی وہ نہیں رہیں گے جو 31 جنوری سے پہلے یہ ساری چیزیں ہم پلے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بہت ہی ڈسائسو فیصلہ کن مرحلہ اس وقت چل رہا ہے، جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔